بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات الآیہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام و امراء اعظام، محترم حاضرین اور حاضرات، آج کے اس جلسے میں میرے خطاب کا عنوان ہے خواتین کی عائلی و معاشرتی ذمہ داریاں۔ مطلب ایک عورت کے گھر کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور گھر کے باہر کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ عورت گھر کے لیے ایک دل کے مانند ہے۔ جیسے جسم کے لیے ایک دل کا کردار ہوتا ہے، ویسے ہی ایک عورت کا کردار اس کے گھر کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اگر یہ دل صحیح رہا تو سارا جسم صحیح رہے گا، اور اگر یہ دل بگڑ گیا سارا جسم بگڑ جائے گا۔ ویسے ہی ایک عورت اپنے شوہر کے لیے، اگر وہ بیٹی ہے اپنے باپ کے لیے، اگر وہ بہن ہے اپنے بھائی کے لیے، ویسے ہی کردار ادا کرتی ہے۔ اگر وہ درست ہے تو اپنے باپ کی عزت باقی رکھتی ہے، اگر وہ درست ہے تو اپنے بھائی کی محبت پاتی ہے، اگر وہ درست ہے اپنے شوہر کے سکون کا ذریعہ پاتی ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو اپنے باپ کی عزت، اپنے شوہر کو محکوم اور اپنے بھائی کو نیلام کر دیتی ہے۔ تو ایک عورت کا کردار اپنے بھائی کے لیے، شوہر کے لیے، باپ کے لیے، بلکہ اپنے گھر کے لیے، خاندان کے لیے، جیسے جسم کے اندر ایک دل کا معیار ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، ویسے ایک عورت کا ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، عورت کو اپنے گھر کی ذمہ داریاں اور باہر کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے سب سے پہلے اس کے اندر ذمہ داری کا احساس جاگنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالمرأۃ راعیۃ۔ کہا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک اپنی ذمہ داری سے متعلق کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ، عورت بھی ذمہ دار ہے فی بیت زوجہا، اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے اہل و عیال کی، تو وہ بھی کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھی جائے گی۔ تو سب سے پہلے عورت ذمہ داری گھر کی اور گھر سے باہر کی اٹھانے سے پہلے اس کے اندر اس ذمہ داری کا احساس ہونا ہے کہ اگر میں یہ ذمہ داری ٹھیک ٹھاک نہیں اٹھائی، صحیح سے نہیں اٹھائی، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی مجھے پوچھے گا، بحیثیت بیٹی ہوں
تو باپ کی والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ بحیثیت بیوی ہوں تو شوہر کی کیا ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے، اور شوہر کے گھر کی ذمہ داری مجھ پر کیا عائد ہوتی ہے؟ اگر میں ماں ہوں تو میرے بچوں کی ذمہ داری مجھ پر کیا عائد ہوتی ہے؟ کل قیامت کے دن اگر ان ذمہ داریوں میں کوتاہی کروں گی تو اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھی جاؤں گی۔ ذمہ داری کا احساس ہونے کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری سیکھے، علم سیکھے کہ ماں ہوتے ہوئے شریعت مجھے کیا ذمہ داری دیتا ہے، سیکھے۔ بیٹی ہوتے ہوئے شریعت مجھے کیا ذمہ داری دیتی ہے، بیوی ہوتے ہوئے شریعت مجھے کیا ذمہ داری دیتا ہے، پڑھیں، علم سیکھیں۔ عموماً عورتوں کو دین علم پڑھانے کا رواج ہمارے معاشرے میں کم ہے، ٹھیک ہے مگر کم ہے، اگر ہے بھی تو جیسے ہونا ہے ویسا نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ پیرنٹس، والدین کیا ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ بچی قرآن پڑھ لینا، بس قرآن ایک بار ختم کر دلی، 2 بار ختم کر دی، 3 بار ختم کر دی، 5 بار ختم کر دلی، اور یہ رشتے کے واسطے لیبل رہتا۔ دین کیا جانتے بھی؟ تمہاری بچی 5 بار قرآن ختم کری، 3 بار قرآن ختم کری، اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ یقیناً قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، مگر دینی جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، شریعت جو انہیں ہوم سائنس شرعی ہوم سائنس فقہ الاسرہ جو سکھاتا ہے، ماں ہو تو کیا ہونا ہے کردار، ذمہ داری، بیٹی ہو تو کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، بہن ہو تو کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، اس کی ذمہ داری، ننند ہو تو کیا ذمہ داری ہونا، ساس ہو تو کیا ذمہ داری ہونا، بہو ہو تو اس کی کیا ذمہ داری ہونا، یہ ذمہ داریوں کو سیکھنا چاہیے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے معاشرے میں پہلے خواتین کے اداروں کا تصور کم تھا، اور آج گاؤں میں، قبیلوں میں خواتین کے ادارے 2 سالہ کورس، 3 سالہ کورس بہت ہی معیار رکھتے ہیں، یہ بہت ہی معنی رکھتے ہیں۔ یہ 3 سال کورس، 2 سال کورس جو بچیوں کی تربیتی کا کورس ہوتا ہے یا علمی کورس ہوتا ہے، بچیوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اگر تو الام مدرسہ، ماں ایک مدرسہ ہے، ماں ایک مدرسہ ہے، اذا اعددتها اعددت شعبہ، اگر تو ایک عورت کو بنا دیا تو پورے قبیلے کو بنا دیا، کیونکہ ایک عورت سدھر گئی، گھر سدھرے گا، اس کے بچے سدھریں گے، اس کا شوہر سدھرے گا، اور اگر گھر سدھرے گا تو گھر سے خاندان سدھرے گا، خاندان سے قبیلہ بنے گا، معاشرہ بنے گا۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہمیں علم سکھائیں۔ دیکھیں ہمارے اسلاف اپنی بیٹیوں کو علم کیسے سکھاتے تھے۔ ایک بڑے تابعی ہیں سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے تابعی، صحابہ نے ان کی تعریف کی ہے، فتوے کے لیے صحابہ نے ان کی طرف متوجہ فرمایا کہ ان سے جا کے فتویٰ طلب کرو۔ اللہ اللہ، کتنے نیک صحابی، کتنے نیک صحابی۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ کئی سال تک گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، اس کے علاوہ تیسری جگہ گئے نہیں، وہ گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، تیسری جگہ نہیں گئے۔ ان کے شاگرد ان کے پاس علم حدیث سیکھتے تھے۔ ایک شاگرد کو کئی دن سے غائب پایا، بہت دن کے بعد مجلس میں آئے، پوچھا کہ غائب تھے آپ، کیا بات ہے؟ کہا بیوی کا انتقال ہو گیا۔ تقریباً شاگرد اڈھیر عمر کے ہو گئے تھے، اڈھیر عمر کے ہو گئے تھے۔ پوچھا دوسری شادی کر لو؟ کہا کہ میرے پاس کچھ ہی پیسہ ہے، کچھ دینار باقی ہیں، اور میں عمر بھی میری کافی ہو گئی ہے، اڈھیر عمر ہو گئی ہے، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کروا دیا، اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کروا دیا، اس بات پر کہ یہ شاگرد ہے، علم دین کا طالب ہے، علم دین سیکھنے والا ہے، اس کو مقدم رکھا، شادی کروا دیا۔ اس کے بعد جب رخصتی کے لیے گھر گئے، کھٹکھٹایا دروازہ، پھر اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا۔ شاید آپ لوگوں کے دل میں خیال آتا ہوگا بیٹی شاید لنگڑی، لولی، کانی، اندھی، یا پھر کچھ عیب دار تھی، اس لیے استاد جو ہے ٹوپی پہنا کے شاگرد کو کر دیے شادی۔ نہیں، وقت کے شہزادے کا رشتہ بیٹی کے لیے آیا ہوا تھا۔ سعید بن مسیب جواب نہیں دیے، بڑی خوبصورت تھی، بڑی علم والی تھی، اور ان کا علم دیکھیے، باپ نے بیٹی کو کتنا علم دیا۔
اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے میاں بیوی. اس کے بعد کچھ دن کے بعد شوہر جب نکلتے ہیں تیار ہو کے علم حاصل کرنے کے لیے, بیوی پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہو جی؟ بولتے ہیں کہ آپ کے ابا کے درس میں بیٹھنے کے لیے جا رہا ہوں, علم سیکھنے کے لیے. کہا اجلس اعلمک علم سعید, ارے بیٹھ جاؤ میرے باپ کا علم تمہیں میں دوں گی. اللہ اکبر, بیٹھ جاؤ میرے باپ کا علم تمہیں میں دوں گی. علم سکھانا چاہیے اپنی بچیوں کو, اپنی بچیوں کو علم سکھانا چاہیے. ہم دنیا کی فکر کرتے, اچھا رشتہ, کروڑ پتی داماد مل جائے, مالدار گھرانہ مل جائے, اچھے جاب والے مل جائے, جس کے پاس کار ہو, ان کا خاص گھر ہو, یہ سب ہم سوچتے ہیں. اس سے اہم ذمہ داری باپ کی, والدین کی ہوتی ہے کہ میری بیٹی کو گھر میں گھر چلانے کا طریقہ اس کے اندر آ جائے, بچوں کو تربیت کرنے کا طریقہ اس کے اندر آ جائے, شوہر کی خدمت کرنے کا طریقہ اس کے اندر آ جائے. یہ سوچ, یہ فکر رہنا چاہیے, کیونکہ آپ کی اگر ایک بیٹی کو تیار کر دیا آپ, اس کے ذریعے سے اس کی اولاد جو سدھرے گی, تربیت یافتہ ہوگی, اس کا پورا اجر, پورا ثواب والدین کو ملے گا. اس کا پورا اجر, پورا ثواب والدین کو ملے گا. تو اس لیے چاہیے کہ وہ علم سیکھیں اور اپنی ذمہ داری سیکھ کر تیار ہو, اور ساتھ ساتھ اس کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے سے پہلے وہ خود نیک بن جائے, اپنے اندر صالحیت پیدا کرے. وہ قرآن کہتا ہے, تعریف کرتا ہے, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, مسلمان مرد مسلمان عورتیں, مومن مرد مومن عورتیں, اطاعت و فرما برداری کرنے والے مرد, اطاعت و فرما برداری کرنے والی عورتیں, سچ بولنے والے مرد, سچ بولنے والی عورتیں, نماز پڑھنے والے مرد, نماز پڑھنے والی عورتیں, صدقہ کرنے والے مرد, صدقہ کرنے والی عورتیں, اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے, معافی بھی تیار کر رکھی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کو چاہیے کہ سب سے پہلے خود نیک بنے, وہ سکھانے سے پہلے نیک بنے, خود عمل پیرا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی, 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کی دعوت شروع کیے, توحید کی دعوت شروع کیے, تو دشمن کھڑے ہو گئے, اور اس سے پہلے کوئی دشمن نہیں تھے آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی, قرآن کریم نقشہ کھینچتا کہ میں تمہارے پاس اس سے پہلے بھی تو 40 سال کی زندگی گزارا, کیا تم میرے اندر کوئی ایسی خرابی, اخلاقی خرابی دیکھے جس کی وجہ سے میں تمہیں جھوٹی دعوت دے سکوں؟ جربناک. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے آپ کا تجربہ کیا, آپ ویسے نہیں ہیں, تو پھر میں تمہیں توحید کی کیسے غلط دعوت دوں گا, تمہیں غلط دعوت کیسے دوں گا؟ تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی دیکھیں, امانت دار, سچے, جو لقب تھا آپ کا, سچے, امانت دار, سچے تاجر, دوسروں کو تکلیف نہیں دینے والے, بوجھ اٹھاتے تھے آپ غریبوں کا, اور اسی طرح مسکینوں کی مدد کرتے تھے, بیواؤں پر رحم کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات تھیں. تب آپ نے دعوت دی, سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کو بنایا. تو عورت کو چاہیے کہ اپنے کردار کو بنائیں, پھر جو ہے اپنی ذمہ داری اٹھائیں. معزز حاضرین, عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں یہ 2 قسمیں ہیں اس کی, ایک ظاہری اور دوسرے باطنی. ظاہری جیسے مسجد, بازار, ایسے جلسے جلوس, اس میں عورت خطاب کریں یا پھر خواتین میں دعوت کا کام کریں, اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. دوسری جو ذمہ داریاں باطنی ہیں وہ 4 دیواری کے اندر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. جیسا کہ میں شروع سے بولتے آ رہا ہوں کہ بیٹی ہو تو اس کو ذمہ داری کیسی نبھانا, بیوی ہو تو کیسی. چلیے ہم انشاءاللہ العزیز آگے بڑھیں گے. اب ظاہر سی بات ہے 4 دیواری کے اندر ہو اپنے گھر کی ذمہ داری, اس کی حیثیتیں 5 حیثیتیں ہوگی, بیٹی, بیوی, ماں, ساس, بہو. تو ان 5 اس میں یہ کیسے اپنی ذمہ داری اٹھائیں؟ سب سے پہلے چاہیے کہ عورت اپنے گھر میں جب علم سیکھ لی, اس کو ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر شرک اور بدعات کو ختم کریں. آپ دیکھتی ہو
کہ آپ کا بھائی تعویذ پہنا ہے, آپ بہن ہیں اس کے, سگی بہن ہے, تو اس کے گلے سے تعویذ نکلواؤ. آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کے ابا بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں, تو آپ کی ذمہ داری ہے ابو جان یہ کام غلط ہے, بدعت ہے, روکیں. آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کا شوہر شرک میں مبتلا ہے, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کو شرک سے دور رکھے, اپنے بچوں کو شرک سے دور رکھے. سب سے بڑی ذمہ داری عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے, ایک عورت کی ذمہ داری. دیکھیں آپ, ام سلیم رضی اللہ عنہا جب اسلام قبول کی تو مالک بن نضر کفر میں تھے, تو وہ گئی مالک بن نضر کے پاس, اسلام سمجھا رہی ہیں, یعنی خود سدھر گئی, اسلام جیسی نعمت پالی, تو اپنے شوہر کو اسلام کی دعوت دے رہی ہے, اسلام سمجھا رہی ہے. کتنی عقیدے کی فکر تھی کہ میرا شوہر سدھر جائے پہلے, مگر وہ ایمان نہیں لائے. ام حکیم رضی اللہ عنہ, اکرمہ کی بیوی, ابو جہل کی بہو, انہوں نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا. اکرمہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے, تو ام حکیم کتنی مرتبہ اکرمہ کے پاس اسلام کی دعوت نہیں گئی ہوگی, کتنے مرتبہ نہیں گئی ہوگی, بچپن سے دیکھتا آ رہا ہے اسلام وغیرہ سب. تو اکرمہ کے پاس ام حکیم گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کر کے گئی کہ میرے شوہر کے لیے امان دے دیجئے, میں انہیں لے کے آؤں گی. اسلام قبول کر لی, اپنے شوہر کے پاس گئی, اسلام کی دعوت دے رہی ہے, اس کی عقیدے کی اصلاح کر رہی ہے, وہ شرک میں مبتلا ہے, وہ نعمت پہ حاصل کر لی, اب یہ چاہتی ہے کہ اسلام جیسی عظیم نعمت اس کو بھی حاصل ہو جائے. کہتی ہے ام حکیم یہ دین کی دعوت ہے, اگر تو اس کو قبول کرتی ہے تو میں تیری بیوی, اور اگر تو قبول نہیں کرتی تو تیرا میرا رشتہ نہیں چل. اللہ اکبر. تو اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا. تو ایک عورت کو چاہیے کہ گھر میں سب سے پہلے ذمہ داری اگر نبھائیں تو وہ عقیدے کی اصلاح کریں. دیکھیں والدین کا برا عقیدہ رہتا ہے, کبھی نہیں پڑھ کے رہتے, سنے سنائی بزرگوں کی باتیں چلتی آتی ہیں تو ویسی ہی باتیں کرتے کہ آج ایسا دن ہے, آج چاشمبہ کا دن ہے, آج ویسا ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا. تو عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی اصلاح کروائے. آپ کو معلوم ہے مشہور واقعہ, ام سلیم رضی اللہ عنہا جب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھی, دونوں میاں بیوی تھے, ان کا بیٹا لڑکا جو ہے بیمار تھا. ہوا ایسا کہ ایک دن ابو طلحہ گھر سے نکلے, بیمار تھا, نکل گئے کام کاج کے لیے, اس دن بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنے خاندان والوں سے بتائی کہ بیٹے کی موت کی خبر کوئی نہیں دے گا, میں انہیں خبر دوں گی. اس کے بعد ابو طلحہ آئے, کوئی خبر نہیں دی کہ آپ کا بیٹا انتقال کر چکا. پوچھے کہ بیٹے کی طبیعت کیسی ہے, کہا پہلے سے بہتر ہے. اس کے بعد دسترخوان ڈالی شوہر کے لیے. بیویوں کو چاہیے کہ شوہر کی خدمت کریں, دسترخوان ڈالیں, اگر کھا لیے ہوں تو ایسا آرڈر نہ کریں جاؤ جی کچن میں سے دال کو کھا لو, نہیں, دسترخوان ڈالنا, بچھانا, شوہر کھانے تک انتظار کرنا. شوہر کھانا کھا لیے, پھر رات کے وقت سجی بنی جیسے ایک دلہن تیار ہوتی ہے, تیار ہو گئی, اپنے شوہر سے ہم بستری بھی ہو گئی. ہم بستری ہونے کے بعد کیا سوال کرتی عقیدے کی, دیکھیے کتنا پیارا انداز تھا, تقدیر پر کیسے ایمان ہونا چاہیے. کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت دے جائے اور وقت آنے پر اس کی امانت لے چلے تو کیا اس نے صحیح کیا؟ کہا کہ ہاں اس کی چیز ہے, وہ جب چاہے لے لے. کہا ویسے ہی اللہ نے ہمیں ایک اولاد جیسی امانت دی, اس کا وقت آیا, پوری دنیا مل کر بھی طاقت روک نہیں سکتے, موت آتی ہے تو آتی ہے, وقت آیا اللہ نے وہ امانت لے لی. اب یہاں شوہر کو بڑا تعجب ہوا. پھر تدفین و تکفین کے کام ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. کہا اللہ کے رسول یہ دیکھیں میری بیوی ام سلیم ایسا ایسا معاملہ ہوا, بیٹے کی وفات ہو گئی, خبر نہیں ہے مجھے, ہم بستری ہو گئی, کھانا وانا کھا لیا میں,
پھر مجھے اطلاع اس طرح سے خبر دے رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, بارک اللہ فی لیلتکما, اللہ تعالیٰ تم دونوں کی رات جو گزری ہے اس میں برکت عطا فرمائے. راوی حدیث کہتے ہیں تقریباً 11-12 بچے تھے ان کے. قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی تھی ان کے گھر سے. ان کے گھر سے جب گزرتے تو قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی تھی. سب کے سب حافظ قرآن تھے. اللہ اکبر. تو یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ ایک عورت کو چاہیے بحیثیت بیوی عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیے, عقیدے کو درست کرنا چاہیے. اسی طرح سے گھر میں اللہ کے ذکر کو, نمازوں کو آباد کرنا چاہیے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا, اجی تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کیا مطلب ہے قبرستان بنانے کا؟ قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, قبرستان میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے. تو لہٰذا تم اپنے گھر میں نہ پڑھ کے اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. تم تو چاہیے کہ اپنے گھر کو ذکر سے آباد رکھیں. آج دیکھیں گھر, ہمارے مسلمانوں کے گھر دیکھیں, کہہ نہیں سکتے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو عورت ہے اس کا کردار عقیدے کی اصلاح کا نہیں ہے, ذکر کو آباد کرنے کا اس کا کردار نہیں ہے. گھروں کے سامنے دیکھیں گے تو کالے کالے سفید پتھر کالی رسیوں سے باندھا ہوا ہوتا ہے. کائی کے لیے؟ نظر بد سے یہ پتھر روک دے گا. اللہ اللہ اللہ, کیا عقیدہ ہے, کیا عقیدہ ہے. شوہر پریشان ہو رہا ہے, بزنس میں فائدہ نہیں مل رہا ہے, بیوی پکڑ کے لے چلتی ہے, چلو جی فلاں بازو والے خالہ جان بولے تعویذ پہنیں گے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا. اللہ اکبر. شوہر کے گلے میں تعویذ, بچہ بیمار ہو رہا ہے, بار بار بیمار ہو رہا ہے, بچے کو لے گئے فلاں بابا کے پاس, تعویذ پہنا کر کے آ گئے, کہا یہ عقیدہ رکھ لیا کہ یہ تعویذ اب گلے میں ہے نا اب بیمار نہیں ہوتا. اگر کسی کا عقیدہ یہ رہا کہ یہ تعویذ, یہ دھاگا ربوبیت کا حق رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ رب ہے, خالق ہے, مالک ہے, پوری تدبیر اللہ کرتا ہے. اگر کسی کا عقیدہ یہ رہا کہ یہ تعویذ تدبیر کرتی ہے, مصیبتوں کو دور کرتی ہے فی نفسی, یہ شرک پھر ربوبیہ ہے, ربوبیت میں شرک کر رہے ہیں. اور تو اور بچے کو بناتے ہیں, تیار کرتے ہیں, تیار کرنے کے بعد شادی بیاہ کے لیے لے جاتے ہیں تو بچے کے گال پر موٹا کاجل کا ٹیکا لگاتے ہیں. کائے کے لیے؟ نظر بد سے بچ جائے, بچے کو نظر نہ لگے اس لیے کاجل کا ٹیکا لگا دیا. اللہ اللہ, کتنی پیاری پیاری صورتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا پڑھ کر حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو پھونکتے تھے اور کہتے تھے کہ ابراہیم اپنے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو یہی دعا پڑھ کر پھونکتے تھے. یہ دعا پڑھو کوئی نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ, یہ دعا پڑھ کر پھونکو کوئی نظر نہیں پڑے گی. ذکر و اذکار کو آباد کرنا, صبح شام کے ذکر گھر میں بچے پڑھیں, شوہر پڑھیں, خود پڑھیں, صبح شام کے اذکار پڑھیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. صبح میں 3 مرتبہ پڑھ لے, شام تک کوئی مصیبت نہیں آتی. مصیبت آ رہے ہیں ہمارے گھر میں, کیا کیا کی ہو رہا ہے, لیموا کرا دے رہے ہیں, کون کی یہ لاکو ڈال رہے ہیں, وہ لاکے ڈال رہے ہیں. اسی پریشانیوں میں لگت میں انسان کہاں سے جاتا جاتا شرک پر قدم رکھ دیتا ہے, شرک اکبر پر قدم رکھ دیتا ہے. وجہ کیا بنی کہ عورت کو علم سیکھنا تھا, عقیدے کی اصلاح گھر میں کرنا تھا, ذکر و اذکار کو گھر میں آباد کرنا تھا, مگر وہ محلے والوں کی باتیں سنی, دوسروں کی باتیں سنی اور اس چیز کو چھوڑ کر کے یہاں شرک و بدعات میں ڈوب گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شوہر کو بھی تیار کیسے کرنا ہے عمل کے لیے. رحم اللہ امراتن قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجہا فإن ابا نضجت فی وجہہا الماء. اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے, اس بیوی پر رحم فرمائے. کس بیوی کو؟
جو لیل تہجد میں اٹھتی ہے, رات کی نیند کو قربان کرتی ہے, تہجد کے لیے اٹھتی ہے اور نماز پڑھتی ہے, تہجد کی نماز, اور خود سدھر کے نہیں رہتی, اپنے شوہر کو جاتی ہے اٹھو جی, وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا, اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے کہ اٹھو نماز پڑھ لو تم بھی. فَإِنْ أَبَا, اگر شوہر انکار کرتا ہے, نَضَجَتْ فِي وَجْهِهَا الْمَاء, شوہر کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر کے اٹھاتی ہے, یعنی ضرورت پڑے تو سختی کرتی ہے تاکہ شوہر بھی دین پر قائم رہ سکے, دین پر عمل کر سکے, وہ بھی نماز پڑھ سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی بحیثیت ماں عمل کو کیسے انجام دینا ہے. دیکھیں گھر میں نیک اعمال کو انجام دینا ہے اولاد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دیں. مرو اولادکم, اپنے اولاد کو نماز کا حکم دے. 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے پر سزا دیں, نماز نہ پڑھنے پر سزا دیں. صحابیات روزے کی ٹریننگ دیتی تھی اپنے بچوں کو, نفل روزوں کی ٹریننگ دیتی تھی. اگر بچے روتے بھوک کی وجہ سے تو کھلونے لے کے جاتی تھی اور کھلونے ہاتھ میں دے کر کے ان کا خیال بھٹکا دیتی تھی, تو اس طرح اپنے بچوں کا روزہ مکمل کرتی تھی. تو خواتین کو چاہیے بحیثیت ماں اپنے بچوں کو روزے کی تیاری, روزہ رکھنا سکھائیں, اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں, اپنے بچوں کو نماز پڑھنا سکھائیں, وضو کا طریقہ سکھائیں, اور اگر شوہر نماز میں کوتاہ ہے, کمزور ہے, اس کو بھی اٹھائیں. ایسا نہیں کہ رات میں آیا میرا شوہر سو جانے دو, 10 بجے تک سو جانے دو, نہیں, فجر کے لیے جگاؤ. ارے اٹھو جی, فجر پڑھ کے آگے سو جاؤ, تم فجر پڑھ کے آگے سو جاؤ, کوئی نہیں روکے گا, تم سو جاؤ فجر پڑھ کے آگے, اپنا فون بند کر لو, سائلنٹ کر لو, آرام سے سو جاؤ, تم کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا, مگر فجر پڑھ لو ضرور. یہ کردار ہوتا ہے ایک عورت کا. اسی طرح بحیثیت بیوی ہے عورت, بیوی ہے تو اپنے شوہر کی خدمت کریں, اپنے شوہر کی خدمت کریں. کیسے خدمت کریں؟ محکومہ بن کر, حاکمہ بن کر نہیں. کیا بن کر؟ محکومہ, حاکمہ نہیں. آرڈر چلانے والی نہیں شوہر پر, بلکہ اس کا آرڈر ماننے والی. قرآن کہتا, یہ میں نہیں, قرآن کہتا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, کہ مرد قوام ہیں عورتوں پر, قوام ہیں کئی اعتبار سے. ایک تو خلقی اعتبار سے اللہ نے مردوں کو مضبوط بناتا ہے عورتوں کے مقابلے میں, اور مرد کے کام کاج مضبوط ہوتے ہیں, بڑے بڑے کام ہوتے ہیں اس کے, پہاڑ پھوڑتا ہے, ہاں کارپینٹری کا کام کرتا ہے, اور اسی طرح بلڈنگیں بنانے کا کام کرتا ہے. اس کے بالمقابل عورت کے کام کمزور ہوتے ہیں, ہلکے کام ہوتے ہیں. شوہر کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں باہر کی بھی, عورت کے اوپر یہ ذمہ داریاں باہر کی نہیں ہوتی ہیں, گھر کے اندر کی اس کی ذمہ داریاں اس کے اوپر واجب ہوتی ہیں. وہ بما انفقوا, اور یہ بھی وجہ کہ شوہر تمہارے لیے خرچ کرتا ہے, عورتوں کے اوپر خرچ کرتا ہے, تو حاکم شوہر رہے گا, عورت حاکم نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھیجی ہے اس عورت پر جو اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے اپنے شوہر کے اور مردوں کی آواز کو خاموش کرائے, اور اپنی چرب آوازی سے, چرب زبانی سے اپنی آواز کو بلند کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے ایسی عورت پر. تو عورت محکومہ بن کر کے چلے, حاکمہ بن کر نہ چلیں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے, سجدہ اگر مخلوق میں جائز ہوتا, سجدہ اگر مخلوق میں جائز ہوتا تو شوہر کے لیے کرنا ہوتا, شوہر کے لیے کرنا ہوتا. اور تو اور اس کی خدمت کریں, اس کے کپڑے دھلنا ہے, اسے کھانا بنانا ہے, اس کے گھر کی حفاظت کرنی ہے, گھر کو پاک و صاف کرنا ہے, اس کے بچوں کی ذمہ داری اٹھانی ہے. یہ سب ذمہ داری عورت پر عائد ہوتی ہیں. آپ دیکھیں صحابیات کا آپ اگر مطالعہ کریں گے, کئی عورتیں, اکثر میں کہتا ہوں کہ رشتے کے وقت والدین جو رشتہ لے کر آتے ہیں بچی کا, رشتے کی گفتگو میں یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھو ہماری بچی پھول کے سر کا پالے سو, اسے بچی کو پھول کے جیسا پالے سو, کچھ بھی کچن کے کام سب نہیں آتے, آج تک جھاڑو پکڑ کے نہیں ہے,
آج تک ہنڈے ماسنا دھول کے نہیں ہے، نعوذ باللہ. کیوں تیار نہیں کیا اپنی بچی کو ایسے؟ کیوں تیار نہیں کیے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا چکی پیستی ہیں، چکی پیس کر کے ہاتھوں پر چھالے آ جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال غنیمت آیا ہے، کچھ غلام آئے ہیں. طلب کر کے بھیجتی ہیں، جو جی میرے ابا سے کہو کہ ایک غلام میری خدمت کے لیے بھیج دے. جواباً باپ، وقت کا بادشاہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پورے انسانوں میں سب سے بہتر انسان، اپنی بیٹی کو جو تعلیم دیتا ہے، جاؤ فاطمہ سے کہو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ اس کو پڑھا کریں. یہ ذکر اس کے لیے معاون ثابت رہے گا، اس کی مدد کرے گا یہ ذکر. سبحان اللہ. آج عورتیں خدمت کرنے والی ہوتی ہیں، مگر کچھ مال آ جائیں، پیسہ آنے لگے، مالدار گھر کی ہوں تو خدمت بدرجہ اولا نہیں کرتی. کیوں؟ دہیج میں باپ نے ایک نوکر بھی بھیج دیا، نوکرانی بھی مقرر ہو گئی، خدمت نہیں کرتی. آپ مالداری کی بات کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کون تھی؟ مالدار خاتون تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مال، ان کا مال لے کر تجارت کرتے تھے. آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے نکاح کا پیغام بھیجا. مالدار خاتون، اسلام کے لیے کتنا خرچ نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلاموں کو آزاد کر دیا، آپ کے لیے غلاموں کو مہیا کر دیا خدمت کے لیے آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے تھے تو اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے لیے ٹفن کھانا بن کر لاتی تھی. اللہ اکبر. غار حرا کھانا بن کر لاتی تھی. مالدار بیوی، تاجرہ، مکے کی تاجرہ اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا کر کھانا لے جاتی تھی. جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تمہاری بیوی ابھی آنے والی ہے، کھانا سالن لے کر کے اس کو کہنا کہ تیرے رب نے سلام سنایا ہے تجھے. اللہ اکبر. کہنا کہ تیرے رب نے سلام سنایا ہے تجھے. مالدار خاتون اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے تو بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی خدمت کریں. وقت کے خلیفہ اول اس امت میں سب سے پہلے نبیوں کے بعد سب سے پہلے جنت میں جانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی اسماء بنت ابی بکر خادمہ تھی، خدمت کرتی تھی اپنے شوہر زبیر کی، خدمت کرتی تھی. ان کا گھوڑا ہوتا تھا، کوئی غلام نہیں تھا، آٹا پیستی تھی اور اسی طرح گھوڑے کی دیکھ بھالی کرتی تھی. اور کچھ میل پر ان کا کھیت تھا، وہاں سے کھجوریں لے کر آنا پڑتا تھا، کچھ چیزیں لے کر آنا پڑتا تھا تو اکیلے جاتی، پیدل جاتی اور لے آتی تھی. اتنی خدمت کرتی تھی. اور حقیقت میں ایک بات یاد رکھ لیجئے، خواتین خصوصاً، آپ مالدار ہوں گی، آپ کے گھر پہ نوکر ہوں گے، بنانے والے ہوں گے، پکانے والے ہوں گے، دھلنے والے ہوں گے، صفائی کرنے والے ہوں گے، مگر اس کے باوجود تم ہی اپنے شوہر کی خدمت کرنا. واقعی اس خدمت کے ذریعے پکانے والا ہے، پھر بھی تم پکا کے لے جاؤ اپنے شوہر کے لیے. اس میں جو محبت پیدا ہوتی ہے، حقیقی معنی میں یہ جو انسیت پیدا ہوتی ہے، یہ جو اس میں رحم جو پیدا ہوتا ہے، اس میں جو معاونت پیدا ہوتی ہے، واقعی بہت پر اثر ہوتی ہے، محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ شوہر کی خدمت کر کے چلیں. اور بحیثیت ماں ہے تو اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین پوری بھیڑ بنائے تھے، ہر ایک خاتون کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کر جا رہی ہے. ام سلیم رضی اللہ عنہا انتظار میں ہے. پھر سب خواتین جانے کے بعد اپنے بیٹے انس بن مالک کو لے کر جاتی ہیں. کہتی ہیں اللہ کے رسول، آپ کو میں ہدیے میں میرا بیٹا لایا ہوں، یہ تمہاری خدمت کرے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تمہاری خدمت کرے گا. انہی کے تعلق سے انس بن مالک فرماتے کہ 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، کبھی کسی کام پر کیا تو کیوں کیا، نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے نہیں رکھا. یہ چیز اللہ اکبر. خدمت کے لیے اپنے بیٹے کو وقف کر دیا، نبی کی خدمت کے لیے.
سبحان اللہ. ہیں ایسی مائیں؟ ایسی مائیں ہیں, ہونی چاہیے. آپ کا بچہ چھٹی میں ہے, سنڈے کا دن ہے, ارے بچے کو بھیجو مسجد, جاؤ مؤذن صاحب کے پاس ساتھ جا کر مسجد کی صفائی کرو. ارے ہونا چاہیے. بچے کے دل میں اللہ کے گھر کی محبت پیدا ہوئے گی. بچے سے ریکویسٹ کروا لے, ذمہ داروں سے اجازت لے لے کہ میرا بچہ فجر کی اذان دے گا. اللہ اکبر, کیسی تربیت ہوگی اس کی, کیسی تربیت ہوگی. سبحان اللہ. ایسی ماں بننے کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک عورت کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے حسی اور معنوی گندگیوں سے پاک رکھنا چاہیے. گھر حسی گندگیاں جیسے گھر پاک صاف ہو, گھر پاک صاف ہو, گھر کو پاک صاف رکھنا چاہیے. شوہر آیا, کپڑے سب میلے کچیل ادھر پڑے ہیں, ادھر کچھ گرا ہوا ہے, گھر گویا ایک گجری بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. اس کے دل میں وہ باہر سے آتا ہے, محنت پڑھ کے کوشش کر کے آتا ہے, گھر دیکھتا ہے سب بکھرا گجری کی طرح پڑا ہوا ہے. پاک صاف رکھو اپنے گھر کو. شوہر آئے گا, گھر پاک صاف دیکھے گا, دل میں ایک طرح سے سکون آئے گا, آپ کی خدمت کو یاد کرے گا کہ میری عورت کتنا پاک صاف رکھتی ہے گھر کو. محبتیں بڑھیں گی. اور اسی طرح اولاد ہے آپ کی, پاک صاف رکھو ان اولاد کو, پاک صاف رکھو. بچوں کے منہ سے گندگی آ رہی ہے, پرانے کچیل میلے کچیل کپڑے, پرانے نہیں میلے کچیل کپڑے پہنے ہوئے ہیں بچے, پاک صاف رکھیں, نہلا دھلا کے پاکی صفائی. الطہور شطر الایمان, حدیث پڑھتے ہیں ہم کہ پاکی آدھا ایمان ہے. تو اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو اور خود پاک صاف رہیں, خود پاک صاف رہیں. کہ کسی فنکشن میں جانا ہے, کسی پروگرام میں جانا ہے, ارے اپنا حلیہ ہی بدل لیتی ہے. اپنے شوہر کے لیے تیار رہو, اپنے شوہر کے لیے پاک صاف رہو. یہ ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے. اسی طرح معنوی ذمہ داریوں میں سے اپنے گھر کو گندگیوں سے, معنوی گندگیوں سے پاک کریں. جیسے معنوی گندگیوں میں میوزک ہے, موسیقی چلتی ہے گھر میں ٹی وی ہے. اب تو ٹی وی کیا, میوزک کیا, ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے. میوزک کو بند کرو اپنے گھر سے. کیوں؟ اور اسی طرح اپنے گھروں سے تصاویر کو دور کرو. کتنے گھر ایسے ہوتے ہیں, ان کے گھر کے ہال میں جا کر بیٹھ جائیں, خود اس کی فوٹو اور اس کے شوہر کی فوٹو جو ہے فریم میں لگی ہوئی ہوتی. اب پتا چلے کہ بھائی ان سے زیادہ محبت والا کوئی اور نہیں ہے. اللہ اکبر. خود اپنی تصویر رکھی ہوئی ہے فریم پر. جس گھر میں تصویر ہو, اللہ کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. معنوی اس گندگیوں کو صاف کرو اپنے گھروں سے, موسیقی کو صاف کرو. سورۃ البقرہ, سورۃ آل عمران, ان سورتوں کی تلاوتوں کو عام کرو اپنے گھروں سے. جن گھروں میں یہ سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آداب عورت کو سکھائے ہیں گھر کے تعلق سے, خصوصاً رات میں سوتے وقت. جیسے ہنڈیاں بند کر کے سونا, دروازے بند کر کے سونا, لائٹ یا پھر بتی آف کر کے بند کر کے سونا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے, بہت بڑی بات ہے. کیوں؟ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ وبا اترتی ہے. اگر وہ وبا ہانڈی میں گر جائیں, وہ وبا دروازہ کھلا ہے گھر میں داخل ہو جائیں, تو گھر والے بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں, بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ گھر کی ان کی بھی پابندی کریں. سب سے آخری چیز, اب تک میں نے آپ کے سامنے گھر کی ذمہ داریاں بیان کی. معاشرے, میرا وقت ہو چکا ہے, بس میں 2-3 منٹ بول کر جو معاشرتی ذمہ داریاں اس پر اشارہ دے دوں گا میں. بس معاشرتی ذمہ داریوں میں, معاشرے کی ذمہ داریاں عورت پر نہیں ہیں. عورت کے لیے گھر ہی 8 دروازے جنت کا کھلا ہو جاتا. گھر کے اندر, دہلیز کے اندر اس عورت کے لیے 8 دروازے کھلے ہو جاتے ہیں. گھر کے باہر قدم فتنہ شروع, گھر کے باہر قدم فتنہ شروع. گھر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا صلت المرأة خمسها واطاعت زوجها بعلها وحفظت فرجها وصامت شهرها قيل لها ادخل الجنة من اي ابواب الجنة شئت.
کہ اگر کوئی عورت 5 وقتہ نمازیں ادا کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنے دامن کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے، اطاعت کرے، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے کسی بھی جنت کے دروازے سے داخل ہو جا۔ تو کہاں ملے 8 دروازے؟ گھر کے اندر ملے، دہلیز کے اندر ملے۔ دہلیز کے باہر فتنہ ہے، جب کوئی عورت باہر نکلتی ہے تو اس شیطان بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اب وہاں پر فتنہ بن جاتا۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ مردوں کے لیے فتنہ نہ بنے، معاشرے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، مردوں کے لیے فتنہ نہ بنے، اپنے حجاب کی حفاظت کریں۔ باہر اگر نکلنا ضروری پڑ گیا تو شوہر کے ساتھ جاؤ، شوہر کے ساتھ جاؤ، شوہر کے ساتھ آ جاؤ۔ اگر ضروری رہا آپ کا نکلنا، شوہر نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، جس کام کے لیے جا رہے فوراً پورے پردے میں جاؤ، وہ کام نپٹا لو، آ جاؤ۔ اب یہاں پر ہمارے خاندان میں بیٹے کی شادی ہو رہی، ماں بولتی چلو جی بھابھی چلیں گے، فلاں کو بلا لیے، فلاں کو بلا لیے، فلاں کو بلا لیے، شادی کے لیے، شاپنگ کے لیے نکل پڑے بازار میں۔ اب وہاں وقت کھپائے، ادھر وقت کھپائے، پردے کی بے پردگی ہو رہی ہے، ادھر وقت کھپائے، دکانداروں سے بات کیے، ادھر ہنسے، ادھر گئے، وہاں بیٹھ کر جوس پی رہی ہیں راستوں میں، ادھر بیٹھ کر کے مسالہ پوری کھا رہی ہیں، یہ کھا رہی، کسی اور کے پاس ہاتھ دے کر مہندیاں لگا رہی ہیں، اور کسی اور مردوں کے سامنے ہاتھ دے کر چوڑیاں پہن رہی ہیں۔ یہ کس نام کا پردہ ہے؟ کس نام کی عورتیں ہیں یہ؟ بازار دیکھیے، بازار عورتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور ان عورتوں میں خریدنے والی کم ہوتی ہیں، اور بیکار کی بحثیں اور خامخواہ نکلنے والی فضول ٹائم پاس کرنے والی عورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ مردوں کے لیے فتنہ بنی ہوئی ہیں۔ پردے کی حفاظت، اس کے لباس کی حفاظت، پردے کی حفاظت اس کے جسم کی حفاظت، پردے کی حفاظت اس کے زیورات کی حفاظت، پردے کی حفاظت اس کے خوشبو کی حفاظت، پردے کی حفاظت اس کے آواز کی حفاظت، یہ 5 چیزوں کا نام پردہ ہے۔ پردہ صرف کوئی بھی برقع ڈال لیے نہیں، آج بغیر پردے سے زیادہ پردے کے نام پر فتنہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ برقعے دیکھیے آج کل، دکانوں کو چلے جائیے، سیدھا ڈھنگ کا صحیح معنی میں برقع نہیں ملتا، دکان والے کہیں گے کہ حضرت یہی فیشن چل رہا، آپ کو ایسے سیدھے سادے برقعے نہیں ملیں گے، کوئی نہ کوئی فیشن، کوئی جو ہے فلاں کنٹری کا فیشن، لندن کا فیشن، حیدرآباد کا فیشن، دبئی کا فیشن، فیشنوں کے نام، برقع جو ہے فیشنوں کا نام ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، کتنا افسوس ہوتا ہے۔ دیکھیے پردے، آپ کئی عورتیں برقع کرتی ہیں مگر اس کے باوجود بھی مردوں کے لیے فتنہ بنی ہے۔ کیسے؟ برقع کرتی ہے، پردہ کرتی ہے، نقاب بھی کرتی ہیں، مگر آنکھوں میں کاجل لگائی ہے، نقاب میں تصویر پکڑتی ہیں، آنکھیں بڑی بڑی کر کے، دیکھنے والا فوری مائل ہو جائے۔ یہ معاشرہ بگاڑ رہی ہے آپ۔ معاشرے کی اگر صحیح ذمہ داریاں اٹھانی ہے تو معاشرے کو پاک دامن بناؤ۔ پاک دامن بنانے کے لیے مردوں کے لیے تم کبھی فتنے کا باعث نہ ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار، 2 لوگ جہنم میں ہوں گے، 2 قسم کے لوگ، اس میں سے ایک ایسی عورت نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں جو کپڑے پہنی ہیں پھر بھی ننگی ہیں، اتنا ٹائٹ برقع، اتنا ٹائٹ برقع کہ پورے جسم کا مظاہرہ ہو رہا ہے، پورے جسم کی نمائش ہو رہی ہے ایسا برقع، یا پھر ایسا شارٹ برقع کہ لباس کی زینت ظاہر ہو رہی ہے۔ کہا ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، اور تو اور جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہوں گی ایسے عورتوں کو۔ اور اسی طرح سے معاشرے کی ذمہ داریوں میں سے صلہ رحمی کرنا سیکھی، رشتہ داریوں کو جڑائیے۔ آج کل عورتیں بھی ایسی ہیں بیویاں کہ اپنے رشتہ دار، بچوں کو نانی کا پیار، نانا کا پیار، بچوں کو ماموں کا پیار، بچوں کو خالہ کا پیار، بچوں کو جو ہے اپنے رشتہ داروں کا پورا پیار دے رہی ہیں، اور ادھر سگے چچا سے دور کی ہوئی ہے، بچوں کو تائبہ سے دور کی ہوئی ہے، دادا دادی سے دور کی ہوئی ہے، پھوپھی سے دور کی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کس چیز کی صلہ رحمی ہے؟ یہ صلہ رحمی اپنے شوہر کی رشتہ داریاں نبھاؤ۔ آپ اس گھر کی ہیں، رشتہ داریاں جوڑو، رشتہ داریاں توڑو مت۔ یہ رشتہ داری کل قیامت کے دن پل صراط پر کام آئے گی آپ کو۔ خاندان کو جوڑو، قبیلے کو جوڑو،
یہ آپ کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے۔ معزز حضرات، الغرض میرا وقت ہو چکا ہے، میں اور کہتے جا رہا ہوں، یہ موضوع بھی ایسا ہے جس پر جو ہے وقت ختم نہیں ہوتا، بس چلتے ہی جائے گا۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہی کہتا ہوں کہ ایک عورت کو علم سیکھنا چاہیے، اپنے گھر کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے علم سیکھنا چاہیے، اس کو معاشرے کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے معاشرے کی کوئی بڑی ذمہ داریاں اس کے اوپر واجب نہیں ہوتی ہیں۔ معاشرے میں بس یہی چیز کہ معاشرے کے لیے ایک اچھا نیک اولاد دے دے، معاشرے کے لیے یہ عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جیسے آپ ائمہ اربعہ دیکھ لیجئے، معاشرے کے لیے کیسے ابو حنیفہ دے دیے، کیسے امام شافعی دے دیے اپنی ماں، اور اس ماں کا نام و نشان نہیں ہے، کیسے کیسے اسلاف جو ہے پیدا کیے ہیں۔ اور یہ سلیم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو معاشرے کے لیے دے دی، جو انس بن مالک کے بغیر اسلام ہمارا ادھورا ہو جاتا ہے، ان کا نام لیے بغیر کتنی حدیثوں انہوں نے روایت کی ہیں۔ بس میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کی خواتین کی اصلاح فرمائیں، ان کو علم سیکھنے والا بنائیں، اور گھروں کی اور معاشرے کی صحیح ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائیں، مردوں کے لیے فتنہ ہرگز نہ بنائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه۔